بالکل جی، اس ٹائم ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان موجود ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. بات کرتے ہیں ڈائریکٹ آپ سے. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، کرم اللہ کی ذات کا. آپ سنائیے. میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے آپ کو آتے ہی دیکھا ہے، پہلے یہیں سے سوال کر لیتی ہوں. لوگوں کے پاس سے ہوا بھی گزرتی ہے نا تو ان کو لگ جاتی ہے. آپ کی شادی ہو گئی، آپ کو وہ بھی نہیں لگی ہے؟ ویسے ہی جیسے میں نے ڈے 1 دیکھا تھا آج بھی آپ ویسی ہیں. کیا وجہ ہے؟ بس میں ذرا کھانے میں تھوڑا سا اعتدال رکھتی ہوں. کم کھاتی ہیں؟ ہاں کم یا نہیں، بس کھانے کے پاس کھاتی گزرتی بالکل ہیں؟ ٹھیک ہوں. ہاں. ہر چیز کھاتی ہوں لیکن پورشنس میں کھاتی ہوں. اچھا، خود کو مینٹین رکھنے کے لیے ایسے کھاتی ہیں یا عادت ہی ایسی نہیں، ہے؟ عادت ہے، شروع سے عادت ہے. اصل میں میری والدہ نے وہ بھی ایسے ہی کھانا کھاتی تھی اور انہوں نے ہمیں بھی پورشنس میں، مطلب ہم 4-5 گھنٹے بعد پھر مجھے کچھ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اچھا. پھر 4-5 گھنٹے بعد جو ہے وہ میں کچھ جو ہے وہ اسنیکنگ کر لیتی ہوں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مطلب آپ ہیلدی چیزیں کھاتی ہیں؟ ہاں ہیلدی فوڈ کھاتی ہوں. اور میری آئل بالکل نہیں ہوتا کھانے میں. ٹھیک ہے. میں صرف جو ہے وہ اکثر اوقات یا تو بہت ہی کبھی یوز کر لیا تو کنولیو یا پھر جو ہے وہ آلیو کا جو ہے وہ آئل استعمال کر لیا، ادروائز نہیں. کبھی سوچے اپنے آپ کو کہ میں موٹی ہوگی تو کیسی لگوں گی؟ میں نے کیونکہ آپ کو موٹا کبھی دیکھا نہیں ہے، شاید دیکھنے والوں نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو آپ کو ایسے ہی دیکھا ہے. اچھا، مجھے موٹاپا اچھا لگتا نہیں ہے. اچھا نہیں لگتا. کبھی سوچے اگر ہو گئی یا ایک بار ہو کے دیکھوں کیسی لگوں گی؟ نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی. مجھے اچھا موٹا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں سوچتی بھی نہیں ایسا. مجھے بالکل نہیں سوچنا. اچھا ڈاکٹر نبیہہ، جو ریسنٹ اچرا، جو سانحہ اچرا جو کہ ایک 12-13 سال کی بچی ہے جو کہ اپنے گھر کے ٹیوشن کے واش روم سے اس حالت میں پائی گئی، مردہ حالت میں. اب بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. کہیں پر کہا جا رہا ہے، کیونکہ اب تک کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کے شواہد نہیں ملے. جی. دوسری بات کہ بچی کا گلا دبا کے مارا گیا جس کے نشان ہے بچی کے گلے پہ، جبکہ بچی نے ایک تعویذ بھی پہنا ہے. لیکن آپ کی اس میں رائے بالکل چینج ہے. جی. میں وہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں سوچا اور کیوں ہے آپ کی یہ رائے؟ دیکھیں، میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میرا سوچنے کا اور چیزوں کو پرکھنے کا، یا پھر اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یا پھر جو بچوں کے اپنے ایسے واقعات ہیں جس میں بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کے جو محرکات ہیں، میری کیونکہ ایکسپرٹیز بیہیویئر میں اور اب نارمل سائیکالوجی میں ہے، تو جب ہم اب نارمل سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں کرمنل سائیکالوجی بہت امپورٹنس رکھتی ہے. کرمنل سائیکالوجی کے حوالے سے بھی میرا ایک اپنی کمانڈ ہے اور اس کو میں پڑھتی بھی رہتی ہوں اور ساتھ میں ظاہر ہے ایک تعلیم بھی اس میں حاصل کی ہے. تو جب ہم کرمنل سائیکالوجی کو پڑھتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، یا ایک عام آدمی کے سمجھنے اسے شاید بعد میں سمجھ آئے گی جب کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی یا کوئی چیز سامنے آئے گی، شواہد آئیں گے، تب ہم کیس کو پہلے ہی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، سالو کر لیتے ہیں. اور اکثر ابھی جو یہ ایک بچی کا کیس ہوا تھا جنگ کا، اشال فاطمہ کیس، یہ بھی میں نے ہی جو ہے وہ رپورٹ کیا تھا سب سے پہلے. اور اس میں نے بتایا تھا کہ بچی کے معاملات جو ہے وہ کیا رہے اور کس طریقے سے اس کی جو ہے وہ موت واقعہ ہوئی ہے اس کو اوور ڈوز دینے کی وجہ سے. اور جب اس کی جو ہے پوری تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ ہاں اوور ڈوز کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بچی کی موت واقعہ ہوئی ہے. اس کے حوالے سے میں خود جنگ گئی، وہاں ڈی پی او صاحب سے بھی ملی، خود بچی کے جو ہے وہ گھر والوں سے بھی ملی، اور ان کا بھی جو ہے وہ یہ کہنا تھا کہ بچی کو اوور ڈوز کروایا گیا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری بچی کو کوئی عادت نہیں تھی ان سب چیزوں کی، لیکن اس کو لگایا گیا ہے. تو یہ سارا کیس جو ہے یہ سارا کیس میں نے پہلے دن ہی جب میں نے یہ ولاگ کیا ہے، میں نے اسی دن یہ ساری باتیں جو اپنے ولاگ میں بتا دی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک نیا جو ہے وہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ ڈاکٹر نبیہہ نے کیا کہہ دیا. لیکن جب اس کی تحقیقات دیکھیں، جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی، چیزیں کی، تو جو چیزیں میں دیکھ کر آئی وہ بالکل سیم ٹو سیم تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے کہا دیکھیں، بہت ساری چیزوں کا مجھے یا مجھ جیسے اور جو سائیکالوجسٹ ہیں جو کرمنل سائیکالوجی کو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے. یہ جو کیس ہے آپ کا اچرے والا، اس بچی کا یہ جو کیس ہے، یہ بھی مجھے دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ بچی کو اگر قتل کیا گیا تو ریپ کے بعد قتل کیا گیا، لیکن اگر آپ گھر کا ماحول دیکھیں یا گھر کے اندر ٹیوشن سینٹر کا دیکھیں یا اس کے والدین کے بیانات دیکھیں تو بچی کے والدین یہ کہتے ہیں کہ 1 سال سے بچی جو ہے اس ٹیوشن سینٹر میں جا رہی تھی. ہاں 1-1.5 سال جو وہ ہو گیا تھا. تو 1-1.5 سال سے جو بچی جو ہے وہ جہاں جا رہی ہوتی ہے، اگر اسے کوئی پرابلم ہوتی یا کوئی اسے ہراس کر رہا ہوتا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی تو وہ اپنے والدین سے بات کرتی، کیونکہ بچی سمجھدار تھی. اور اگر نہیں بھی کر پائی تو ابھی تک جو ہے وہ زیادتی پروف نہیں ہوئی، ابھی تو رپورٹ آنا باقی ہے اس کے جو ہے وہ مکمل، تو اس پر ہم بات نہیں کریں گے. لیکن مجھے جہاں تک یہ لگتا ہے کہ کسی سٹریس یا ڈپریشن کی وجہ سے
یا کوئی ایسے معاملات جو بچی شیئر نہ کر پا رہی ہو. دیکھیں آج کل جو ہمارے بچے ہیں نا ان پر تعلیم کا پریشر بھی بہت زیادہ ہے. اکثر اوقات ٹیچر کے رویے, والدین کے رویے اور اپنے دوستوں کے رویوں کی وجہ سے جو ہے وہ بچے پریشان ہوتے ہیں لیکن وہ شیئر نہیں کر پاتے اور ان کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کا حل تلاش کیا کریں یا وہ کس سے اپنی بات کریں. تو وہ خود سے بھی جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ یہ چیزیں اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے, مے بی مائٹ بی پاسبل کہ بچی نے جو ہے وہ خود یہ سب کچھ کرنے کی جو وہ کوشش کی. مطلب 12-13 سال کی بچی بتا رہے ہیں. ہاں جی بالکل. ایسا پاسبل ہے کہ بچی خود سے اپنا گلا دبائے؟ دیکھیں پاسبل میں نہیں کہہ سکتی, میں نے کوئی حتمی رائے تو نہیں دے دی یہاں پر. میں آپ کو ایک بات ہی بتا رہی ہوں کہ مے بی مائٹ بی پاسبل کہ ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کی زیادتی نہیں ہوئی تو اس کو مارنے کے پیچھے جو ہے وہ کسی کی کیا ریزن ہو سکتی ہے, اس بچی سے کسی کو کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. اس نے اگر خود کوشش کی تو ظاہر ہے کسی ذہنی دباؤ یا تناؤ کا شکار تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوا. لیکن ایک بچی خود سے جب یہ چیز اٹیمپٹ کرتی ہے تو وہ نہیں کر پاتی کیونکہ بچوں میں اتنا زیادہ جو ہے وہ بیہوش ہو سکتی ہے, اس کنڈیشن میں بیہوش ہو سکتی ہے لیکن مر کیسے سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر اوقات یہ کیسز جب بچے کارٹونس دیکھتے ہیں, بچے گیمز دیکھتے ہیں اور بچے اس طرح کی چیزوں میں جو ہے بہت انوالو ہوتے ہیں, اگر ان کا جو ہے موبائل ٹائم ہوتا ہے, میں اس کیس کی بات نہیں کر رہی, میں آپ کو نیچرل ڈسکس کر رہی ہوں, جنرل ڈسکشن کر رہی ہوں, تو وہ اکثر اوقات ان کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ ان گیمز کے مطابق یا ان چیزوں کے مطابق ڈھالنا شروع کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے لاشعور میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں, اور جب آپ کے لاشعور میں سائیکولوجیکلی چیزیں بیٹھتی ہیں تو وہ اکثر اوقات آپ کو خواب میں دکھائی دیتی ہیں یا پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے وہ چیزیں جو ہے وہ لائک ایسا لگتا ہے آپ کو کہ میرے ساتھ یہ اٹیمپٹ ہو رہا ہے, میرے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے. جیسے وہ ایک گیم تھی جس سے انسپائر ہو کر 1-2 بچوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سیم ایگزیکٹ وہی سب کچھ کیا. جیسے وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی گیم کا نام. اب وہ تو بہت ساری گیمز ہیں اس طرح کہ میں نہیں بھی چاہتی کہ اس گیم کا ہم بار بار ذکر کریں یا اس کا نام بھی لیں, نہیں بھی لینا چاہیے, لیکن والدین کو بچوں پہ تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے. اگر ایسا بھی معاملہ نہیں ہے تو اللہ خیر کرے, اب ہم تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر اس کیس کو جو ہے وہ میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچی نے یا تو جو ہے وہ اگر اسے کسی نے قتل کیا تو زیادتی کے بعد ہوئی ہے, یا پھر جو ہے وہ اس نے خود اس طرح کی جو ہے وہ کوشش کی ہے اور اس کوشش میں جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی ہے, جو بھی معاملہ ہے. اب یہ دونوں طریقے سے جو ہے وہ اس کیس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے, کیونکہ اگر اس کی گردن پہ نشان ہے, جبکہ والدین کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گئی ہے تو اس کی گردن پہ نشان نہیں تھا. جب گردن پہ نشان نہیں تھا تو گردن پہ نشان آیا کیسے؟ اٹس مین کہ اس کا قتل تو ہوا. اب وہ اس نے خود کوئی چیز اٹیمپٹ کی یا کسی نے کی, یہ تو دیکھیں گردن پہ نشان جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ آپ اس کیس کو جو ہے وہ جب دیکھیں گے, جس پہلو سے بھی دیکھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ میڈیکل رپورٹ نے اگر یہ ثابت کر دیا کہ وہ رسی جو برآمد بھی ہوئی ہے پولیس بقول پولیس کے کہ وہاں سے ایک رسی بھی جو ہے وہ ملی ہے, وہ رسی تھی, تسمہ تھا یا وٹ ایور وہ کیا چیز تھی, جب بھی آپ اپنے گلے کو جو ہے وہ زور سے دبانے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کو ایک دم کھانسی آ جائے گی, آپ کا سانس رکے گا. اور آپ کا ایک پن پوائنٹ ہوتا ہے گلے کا, مڈ پوائنٹ ہوتا ہے, ایک ذرا سی رگ ہوتی ہے جسے آپ شیرک کہتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ اگر اس کے بالکل اس پر ہاتھ پڑ جائے تو یہ بالکل آپ کی جو ہے وہ دب بھی سکتی ہے, آپ کا سانس بھی گھٹ سکتا ہے, آپ مر بھی سکتے ہیں, موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں کسی کو گلا دبا کے جو مار دیا جاتا ہے. بہرحال میں اس کو جو ہے وہ اس طرح سب بچوں کے سامنے دیکھیں, بچے اس چیز کو جو ہے وہ نہ دیکھیں تو ضروری ہے, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ایز اے کرمنل سائیکالوجی میں لیتے ہیں, تو ہم ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ اگر بہتر سمجھیں تو چلا دیجیے گا اس کو, نہیں تو آپ اس کو ریموو کر دیجیے گا. ایک اور سوال کہ آج کل اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جی, چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو, عمر کا کوئی اس میں لحاظ نہیں ہے, چاہے وہ 12 سال کی ہے چاہے 8 سال کی. ایون کہ کراچی میں ایک 3 سال کی بچی کلثوم جس کا نام ہے, اس کو بھی درندگی کا نشانہ بنایا گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ میں سمجھتی ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شاید انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں, لیکن ان کی کیا سوچ ہوتی ہے, اور ایک مرد کو کسی بھی بچہ یا بچی کے ساتھ اپنی اس طرح سے ہوس ختم کر کر یا اپنے آپ کو تسکین پہنچا کر کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایسی کون سی فرسٹریشن ہے یا کون سی ایسی ان کے دماغ میں چیز چل رہی ہوتی ہے جو صرف بچوں پر آ کر ختم ہوتی ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاکستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈارک ویب پر ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاکستان میں بہت سی ایسی ویب سائٹس کھلی ہیں جس میں بچوں کے ساتھ ہونے والی جو اس طرح کی حرکات ہیں وہ لائیو دکھائی جاتی ہیں.
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر ڈالر دیے جاتے ہیں, پیسے دیے جاتے ہیں. اس کی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں, یہ کوئی میرے کہنے سے جو ہے وہ نہیں بنی ہے, لیکن یہ آلریڈی جو ہے وہ یہاں پر چلتی آ رہی ہیں. اب ڈارک ویب پر جو بندہ ہوگا وہاں پر باقاعدہ طور پر ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پریٹینڈ کرنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں. ایک تو سائیکولوجیکل یہ پروسیس ہو گیا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس حد تک یہاں پر جو ہے وہ غربت چھا گئی ہے کہ لوگ اس طرح کی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں. دوسرے دیکھیں ہمارے یہاں ذہنی بیماریاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. یہ جو بچوں کے ساتھ بدفعالی ہے اور اس طرح سے یہ اس کو سر انجام دینا ہے, یہ زیادہ تر ان لوگوں میں پائی جاتا ہے جو مینٹلی ڈسٹرب ہیں یا مینٹلی بہت ساری جو ہے ان کے ساتھ بیماریاں چل رہی ہیں, لیکن دکھنے میں وہ نارملی لگتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگ سوشل ابیوز کرتے ہیں, کچھ لوگ سیکشل ابیوز کرتے ہیں, اور یہ دونوں ہی طرح کے لوگ جو ہیں وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. یہاں پر آپ اس کو نہ تو انزائٹی اور نہ تو ڈپریشن کا نام دے سکتے ہیں, یہ سویر قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے مختلف دماغ کی جو ہے وہ کیپیسٹی کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں, اور مزید آپ جو ہے وہ اسی بات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور جیسے جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ویسے یہ چیز آپ پر حاوی ہوتی جاتی ہے. آپ کبھی ٹرائی کیجئے گا کہ ایک انسان جیسا سوچتا ہے ویسا اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی فیلنگس جیسے ڈیولپ ہونے کی جو ہے وہ اپنے اندر ان کو انہیل کرتا ہے چیزوں کو, ویسی ہی جو ہے وہ اس کی فیلنگس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ویسی ہی اس کی پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں وہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. آپ کے پاس اتنی ایکسیس ہے کہ آپ جب بھی کوئی فیس بک کھولیں, انسٹاگرام کھولیں, آپ ٹک ٹاک کھولیں, وہاں پر آپ کو واہیات چیزیں جو ہے وہ صاف چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب مسلسل بچوں سے لے کے بڑوں تک یہی جو ہے وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, تو کیوں نہیں ایک شخص جو ہے وہ اس کو اٹیمپٹ کرنے کی مختلف طریقوں سے کوشش کرے گا. بچوں کے ساتھ یہ اس لیے جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے کہ بچے معصوم ہیں, بچے بتا نہیں سکتے, بچوں کو جو ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اور بچوں کو مار دیتے ہیں کیونکہ انہیں مارنا آسان ہے. یہ درندے ہیں کیونکہ یہ جس کنڈیشن میں ہوتے ہیں, جس سچویشن میں ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ ایک نارمل بات ہوتی ہے. انہیں بعد میں بھی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو نارمل وے میں جواب دے رہے ہوں گے کہ ہم پہ شیطان آ گیا تھا اور ہم نے یہ سب کچھ کر دیا. ابھی ایک بچہ جو 6 سال کا بچہ تھا, اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں کس قدر ظلم کیا گیا, زیادتی کی گئی, اور پھر اسے 6ٹھی منزل سے جو ہے وہ نیچے پھینک دیا گیا. وہ شخص وہ تھا جو اس بچے کے بہت قریب تھا, اکثر اوقات تھا, بچہ بہت مانوس تھا اس کے ساتھ, وہی نا, بچہ اس کے ساتھ دوستی تھی, بچہ اس پہ ٹرسٹ کرتا تھا. یہ لوگ ایسے ہی بچے کے ساتھ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ سمجھاتی ہوں والدین کو کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں پر خود نظر رکھیں. یہ جو ساتھ والے, محلے والے, علاقے والے, بھائی بہن, رشتہ دار, یہ دیکھیں آج کا وہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی پر بھی چھوڑ دیں. اپنے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری ماں باپ کو خود لینی ہے. اور اگر ایک ہی, لیکن جتنا مرضی کر لیں, اب جس درندے نے جہاں ٹارگٹ کیا ہونا ہے وہ تو اپنا ٹارگٹ جو پورا کر کے رہتا ہے. اب آپ اس کیس کو دیکھ لیں, یہ 6 سالہ بچے کے کیس کو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے ڈارک ویب پہ میں جو ہے وہ تھا اور میں نے یہ ویڈیو وہاں پر سیل کی ہے. کیا فائدہ ہوا؟ پولیس کی حراست میں اس ٹائم, قانون کی گرفت میں ہے, تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ اس کی ذہنی صحت دیکھیں اور اس کے بات کرنے کا انداز دیکھیں, اسے اندازہ ہی نہیں اس نے کیا کیا ہے. بچے کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی اس نے دوسری اٹیمپٹ میں اس کے ساتھ دوبارہ وہ سب کچھ کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سیڈسٹ پرسنالٹیز ہیں. یہ سائیکولوجیکل ایسے سیڈسٹ لوگ ہیں جو تشدد کو پسند کرتے ہیں اور سیکشل ابیوز کو پسند کرتے ہیں, اور پھر جب ان کے سامنے یہ اٹیمپٹ ہوتا ہے یا یہ خود کرتے ہیں تو انہیں تسکین ملتی ہے. اچھا, یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ جتنا زیادہ تشدد امیز جو ہے وہ انداز میں یہ سب چیزیں اٹیمپٹ کرتے ہیں, اتنا ہی ان کو ذہنی تسکین ملتی ہے, اور ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا دوسرے کو دے کر, خود کو نہیں, ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یا یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کے جو نتائج کیا نکلیں گے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, جب چیزیں بڑھ جاتی ہیں نا, اور آپ کے ہر طرف سے آواز آ رہی ہو فلاں بچے کے ساتھ ایسے ہو گیا, فلاں جو ہے وہ علاقے میں بچے کو جو ہے وہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا, یہ چیزیں بڑھتی ہیں, جتنا دکھائیں گے اور زیادہ بڑھیں گی. اچھا, ان کیسز کو جو ہے وہ آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ انہیں ڈھکا لیں, چھپا لیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ڈھک چھپ نہیں سکتی چیزیں, لیکن سچویشن یہ آ گئی ہے کہ اس پر قانون بہت سخت ہو جانا چاہیے. اس پر قانون ایسا سخت ہونا چاہیے کہ انہیں چوک میں لٹکا کے سزا دی جائے تاکہ لوگ ان کا تماشا دیکھیں. کاش کہ ایسا ہو, لوگ ان درندوں کا تماشا دیکھیں جو معصوم جانوں سے کھیل رہے ہیں. آخر معصوم جانوں سے کھیلنے کے بعد ان کو کون سی تسکین مل رہی ہے؟ آپ سوچیں تو صحیح, اس پہ ریسرچ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سیڈسٹ پرسنالٹیز ہیں. یہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ کس سچویشن میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, اور یہ آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کو پتہ نہیں لگے گا, نہیں پتہ لگے گا. یہ مسلسل یہ ویب سائٹس دیکھتے ہیں, مسلسل یہ چیزیں دیکھنے کے بعد یہ بچوں کے ساتھ اٹیمپٹ کرنا, کیونکہ آسان فیل ہے, یہ اس لیے یہ کام کرتے ہیں.
کہتے ہیں ایسے معاشرے جہاں پہ بچے, معصوم بچے جو ہے وہ محفوظ نہ ہو درندوں سے, وہاں پر ایک بد کردار عورت کا ہونا بڑی بات ہے. بڑی بات. اب آپ اس پر بھی جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ تماشا لگا دیجیے گا کہ میں نے یہ بات کر لی ہے, لیکن یہ بات میری نہیں ہے, یہ بات منٹو نے کی تھی. اس نے جو ہے طوائف کا جملہ یہاں پہ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کا جملہ ہے, یہ میرا جملہ نہیں ہے. لیکن میں نے یہاں کوٹ اس لیے کیا کہ آپ کے ہاں جب ایسی عورتیں موجود ہیں جو یہ کام کرتی ہیں, پھر بچوں کے ساتھ جو ہے یہ جو ایک گندا کام ہے, غلیظ کام ہے, یہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ کسی کو پتہ نہ چلے, چھپ کے کیا جائے. تو ان کی سائیکلوجیکلی دیکھیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جہاں آپ فزیکل ہیلتھ پہ توجہ دیتے ہیں وہیں پہ مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دیں. جب تک آپ مینٹل ہیلتھ پہ کام نہیں کریں گے, ان کے مینٹل ہیلتھ ٹیسٹ نہیں کیے جائیں گے, تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا شخص کون سی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, ہم جنس پرستی, آج کل کی جنریشن جو اب ہے, اپنے آپ کو جین زی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ, لڑکے لڑکوں کے ساتھ خوش ہیں, لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ خوش ہیں. استغفار کرنی چاہیے ہمیں. استغفار, بالکل. اور اس بات پر مطمئن ہیں. یہ فیشن ہے, یہ ہمارے لیے کوئی نیا عذاب ہے, یا یہ ہماری کوئی تربیت ہے, پرورش ہے, انوائرمنٹ ایسا ہے, اسکولز میں ہو رہا ہے, کالجز میں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس طرح کے شوق ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ خوش ہے اور ایک مرد کے ساتھ خوش ہے؟ دیکھیں, یہ ایک طرح کی سوچ رکھنے والے کچھ گندے ذہن ہیں. یہ ایسی ماں باپ تو تربیت نہیں کرتے. بالکل, میں اس میں ماں باپ کو نہ ہی کوئی آپ کے گھر کا ایسا کوئی ماحول ہوتا ہے کہ جس سے بچہ گھر کا سیکھے. ماحول ہوتا ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز دیکھیں اور آپ اس طرف جو ہے وہ آگے ہو جائیں. یہ آپ کی سوسائٹی ہے, یہ وہ آپ کی گندی سوسائٹی ہے جس میں چند لوگ گند کرتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی اس سوسائٹی کا, اس کمیونٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں. آپ اسے سوسائٹی بھی نہیں بولیں گے, آپ اسے کمیونٹی بولیں گے, کہ آپ اسے اپنی اس کمیونٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں, اور اس کمیونٹی میں پھر جو بھی گند ہوتا ہے وہ آپ جو ہے وہ بندہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی رنگ میں جو ہے وہ رنگتا چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے, یہ آپ نے مثال سنی ہے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہ بس وہی والی بات ہے کہ ایک بندہ غلط کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے غلط کرتا ہے. یہ کمیونٹی ہیں, اور یہ کمیونٹیز آپ کے پاکستان میں پھیل چکی ہیں. میں کہتی ہوں کہ کسی بھی ملک کی اگر جڑیں آپ نے ہلانی ہے نا, آج کل جو وارز ہیں نا, یہ ہمارے پاکستان, کیونکہ ہم ایٹمی پاور ہیں, ہم سے کوئی جو ہے وہ بم والی وار نہیں کرے گا. ہمارے سے جو ہے وہ جب بھی وار ہوگی تب کہاں وار ہو گیا؟ ہماری پیٹھ پہ. اور ہماری پیٹھ یعنی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ ہمارے نوجوان. اور ہمارے نوجوان اس وقت جس بے راروی میں مبتلا ہو چکے ہیں, جس نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں, جس طرح کی ان کی ذہنی صحت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, جیسے آپ یہ ذکر کر رہی ہیں کہ اس طرح کے جو ہے وہ لوگ ہیں جو جن زی میں پائے جا رہے ہیں کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانیت ہے. یہ ایک الومناٹی ہے جس کی کمیونٹیز بن چکی ہیں, جس کا باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, باقاعدہ پارٹیز ہوتی ہیں, باقاعدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو اس میں انوائٹ کر کے جو ہے وہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں ذہنی سکون ملے گا. یہ سب چیزیں ذہنی سکون دلانے کی گیم ہے. جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے والدین ان پر توجہ نہیں دیتے, جن کے والدین پیسہ کمانے کے چکر میں خود کو جو ہے وہ بیزی رکھتے ہیں, وہ بچے جو ہے وہ پھر ایسی کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. کبھی کسی غریب کے بچے کو آپ نے اس طرح کی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہوئے دیکھا؟ بالکل بھی نہیں, پتہ ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں نا, وہ تو آپس میں لڑ مر کے ویسے ہی جو ہے وہ زندہ ہیں. ان کو تو ان سب چیزوں کا اندازہ ہی نہیں, نہ ان کے پاس اتنے جو ہے وہ موبائل فون ہیں کہ وہ وہاں تک ان کی ایکسیس ہو یا وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھیں. لیکن اب یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹے شہروں سے بڑے شہر میں جو منتقل ہوئی ہیں, وہاں چھوٹے شہروں کی جو لڑکیاں کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں, وہ جب یہاں پر آتی ہیں اور یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں, جو کمیونٹیز یہاں پہ بنی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ اس کا حصہ بن جائیں وہ لوگ, سب تو نہیں ہوتے غلط, بالکل ایسا ہی ہے, سب غلط کرتے بھی نہیں ہیں, لیکن جو کرتے ہیں وہ کمیونٹی کا حصہ بن کے کرتے ہیں. ماں باپ کے پیٹ سے جو ہے وہ کوئی غلط نہیں نکلتا, یا ماں باپ کسی کی غلط تربیت نہیں کرتے. ہاں, آپ بیہیویئر میں غلط تربیت کرتے ہیں. آپ کسی کے, اگر کسی کو غصہ بہت آتا ہے تو آپ نے اس کی جو ہے وہ ٹریننگ ہی نہیں کی, کسی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اس کو اچھی تربیت نہیں دی کہ ایک بچہ جو ہے وہ غلط کمیونٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے, تو یہ بھی والدین کی تربیت ہوتی ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے بچے کس کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ آ کر ہمارے معاشرے کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. ہماری جو کمیونٹیز یہ بنی ہوئی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اچھے لوگوں کو اٹھنا ہے, اچھے لوگوں کو بات کرنی ہے. لیکن جب کوئی اچھا بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک پورا جو ہے نا جال بچھا دیا ہے ہماری نوجوان نسل کے گرد
گھیرا تنگ کر دیا. نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر نبیہہ آپ نے اکثر آج کل لڑکوں کو, ہمارے نوجوان کو, جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا مستقبل ہے, یا ماؤں کے گھر میں بیٹے پہلے پیدا ہوتے تھے تو وہ سوچتی تھی بس میرا بیٹا پیدا ہو گیا, تو باپ بھی سوچتا تھا ہمارے بازو بنے گا یا کاروبار سنبھالے گا. آج کل کے نوجوان میں نے اکثر سوشل میڈیا پر دیکھا ہے, مہندی لگائی ہوئی ہے, لڑکیوں والے لباس پہنے ہوئے ہیں, ان کو لڑکیوں سے زیادہ اپنی خوبصورتی کا خیال ہے. ابھی کچھ دن پہلے میرے سامنے یہیں پر ایک ایسا ہی نوجوان موجود تھا, اور وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید کبھی ہم لوگوں نے بھی اپنی اسکن کی ایسی کیئر نہیں کی ہوگی جس طرح سے وہ اپنے بتا رہا تھا ڈیلی روٹین. تو یہ کون سے نوجوان ہیں اور یہ کون سا ہمارا مستقبل ہے, یا یہ کون سے اپنے والد کا کاروبار سنبھالیں گے, یہ کن لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں؟ اور اپنی مطلب مرد کہا جاتا تھا داڑھی اور مونچھ مرد کی شان ہے, آج بھی ہے, اب بھی ہے اوبویسلی, جیسے ہم لوگوں نے سنا اب تک ہمیشہ رہے گی. لیکن پراپر لیزر کروانا, اپنی اسکن کو صاف نیٹ دکھانا, یہ کیوں ہے اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں داڑھی مونچھ رکھ کے بھی آؤچ آؤچ کر رہے ہیں لوگ. اچھا, آپ کا اشارہ کس کی طرف؟ ٹھیک ہے نا, آپ کا اشارہ جن کی طرف ہے بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, اچھی بات نہیں ہے. بات یہ ہے دیکھیں یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے, وہ جو بھی کر رہے ہیں. یہ میں کسی کے کچھ کرنے پر جو ہے وہ تنقید کبھی بھی نہیں کرتی. لوگ ہمیشہ میری بات پر تنقید کرتے ہیں, میرے کام پہ تنقید کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ تنقید کریں کہ اگر جو ہے وہ میں نے کوئی غلط کام کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں اس پہ تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہے کیونکہ فارغ لوگوں کا یہ کام ہے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ جو بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, یا جو مرد حضرات جن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ اپنی اسکن کا بہت خیال رکھ رہے ہیں, لڑکیوں سے زیادہ جو لڑکیاں بنے پھر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے نا, یہ بس آخری دور ہے. اچھا, بس ہم آخری دور سے گزر رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ جتنی نشانیاں تھیں نا, کہا جاتا ہے یہ ہم لوگ آخری نسل ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو اٹھ کر پانی پلایا. جی ہم لوگ وہ آخری تھے جو اپنے والدین کو بتاتے تھے کہ آج لیٹ آنا ہے یا آج یہ کام ہے. اب آنے والی نسل ایسی نہیں ہے. دیکھیں آنے والی جو ہمارے بچوں کے بچے ہوں گے نا آگے, وہ تو میرا خیال ہے ان کو تو شاید اتنی تربیت نہیں ہوگی. لیکن اب ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت جو ہے وہ کرنی پڑے گی کہ جس میں ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ جب جس والدین نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی ہوگی وہی اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے گا. یہ فیکٹ ہے. آج کل میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ ماں باپ کی تربیت سے زیادہ کمیونٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کی سوسائٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح کی سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں. جس سوسائٹی میں آپ کو ہر وقت ٹک ٹاک پر جو ہے وہ چھلے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, معذرت کے ساتھ جنہوں نے داڑھی مونچھ رکھنی نہیں ہے. اب یہ چھلا ہوا آدمی جو ہے وہ کیا مرد ہوا؟ جس نے داڑھی مونچھ ہی نہیں رکھی اس کا جو ہے وہ کیا امپیکٹ ہوا. لیکن معذرت کے ساتھ کچھ شوق سے بھی نہیں رکھتے ہمارے ایسے جو ہے ویسے ہی تھوڑا کلین شیو ہوتے ہیں. کلین شیو والی جو کمیونٹی ہے وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. اس کو نا اس میں شامل کیا جائے, وہ شامل نہیں ہے اس میں. یہ والی جو ہے جس نے سیرم, لیزر اور پلکنگ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا, یہ اور ہیں. یہ اور اس لیے ہیں کہ یہ بس اور ہی ہیں اور یہ زیر غور ہیں. بیسیکلی یہ زیر بحث اور زیر غور ہیں, اس وجہ سے یہ حرکتیں کرتے ہیں. جس دن ان پہ غور کرنا چھوڑ دیا نا ہم نے, اور جس دن ان پر بات کرنی چھوڑ دی, جب انہیں امپورٹنس ہی نہیں ملے گی تو یہ اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کریں گے. اتنی اہمیت دی جاتی ہے, کیوں دی جاتی ہے؟ وہ اہمیت لینے کے لیے ہی یہ غلط حرکات کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ اسپیشل ہیں, انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی اسپیشل حرکت کر رہے ہیں. جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ لوگوں کی نوٹس میں نہیں آ رہا ہوتا نا, وہ کچھ اسپیشل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے ساتھ جو وہ نوجوان موجود تھا اس کا کہنا تھا کہ جب تک مجھے کوئی واپس ایک بار دیکھ کر دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھے تو مجھے سکون نہیں آتا. دیکھیں نا, سائیکولوجیکل سچویشن ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی ذہنی صحت ہے. میں اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ذہنی بیماریاں نظر نہیں آتی, یہ صرف آپ کو ان کے بیہیویئر میں نظر آئیں گی. جب انسان بولتا ہے تو نسل کا تعارف ہوتا ہے, اور یہ نسل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ والدین کی تربیت کیسی ہے. اب کسی والدین نے اگر اپنے بچے کو اچھی تربیت دی ہے تو وہ غلط کمیونٹی میں بیٹھ ہی نہیں سکتا. والدین کی نیگلیکشن تو اس کا وہ ایک اور ہی چیز ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے بھی زندگی گزاری ہے, آپ نے بھی زندگی گزاری ہے, ہم گزار رہے ہیں. غلط کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ ہر کسی کو ملتے ہیں, لیکن یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسے پیش آتے ہیں. نہ ہم انہیں برا کہتے ہیں, نہ ہم انہیں اچھا کہتے ہیں, نہ ہم ان کی صحبتیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہماری مجبوری ہے تو اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بٹ بات یہ ہے کہ جب ان کی کمیونٹی میں ہماری جین زی بیٹھتی ہے تو وہ ان سے سیکھتے ہیں, اور وہ ان سے سیکھ رہے ہیں.
اور اب کچھ سکھانے کی آپ کو جو ہے وہ کسی کمیونٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹک ٹاک کھولیں, بالکل, اب آپ انسٹاگرام کھولیں, سب کچھ آپ کو وہیں پہ مل جائے گا. ایون وہاں پر جو ہے وہ گروپ کے نمبر دیے ہوتے ہیں کہ آپ اس گروپ میں ایڈ ہو جائیں. جیسے آپ گروپ میں ایڈ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ واہیات چیزیں اور واہیات حرکتیں جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ کتنا اثر انداز کر رہا ہے آج کل کی جنریشن پر, جہاں پر ٹک ٹاکرز یا جتنے بھی ہمارے انفلوئنسر بلاگرز ہیں, ایک مذاق ہے, طلاق دے دی 2 دن بعد ہماری صلح ہو گئی. پھر ابھی ریسنٹ 1-2 ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں پہلے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی, اعلانیہ طلاق دی گئی, اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد اب ہم اوکے ہیں. تو یہ جتنی بھی باقی کی جو ہماری نسل ہے وہ جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے اوپر کیا اثر ہے؟ جتنی بھی ہماری لڑکیاں ہیں جب وہ ان ٹک ٹاکرز یا انفلوئنسر کا اس طرح کا لائف اسٹائل دیکھتی ہیں تو یقیناً ان کی بھی ڈیمانڈ یہی ہوگی اپنے شوہر سے کہ ہمارے شوہر بھی ایسے ہوں, جس طرح سے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہیں, جس طرح سے عید کی جاتی ہے, جس طرح سے کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہو. ویسا نہیں ہوتا تو اس کے بعد فساد ہے. ہوتا ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے, یہ سب ڈرامے بازی, چمکتی ہے چیزیں, چمکتی دنیا. یہ سب جان بوجھ کر شو بازی کے لیے جو ہے وہ ایسا شوہر بنایا جاتا ہے. شوہر کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا, یہ آپ میری بات سمجھ لیں. اچھا, ہر مرد میں غیرت موجود ہے, اور کوئی بھی مرد جو جس میں غیرت ہوگی, جو غیرت مند مرد ہوگا, وہ ایسے پبلکلی اپنی بیوی کے ساتھ بھی رومانس نہیں کرے گا. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو, انڈرسٹینڈ کریے. ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, کوئی بھی مرد جو ہے وہ پبلکلی اپنی بیوی کے ساتھ بھی رومانٹک ہونے کی کوشش نہیں کرتا, گھر والوں کے سامنے بھی جو ہے وہ رومانس ظاہر نہیں کرتا. حالانکہ ہم سائیکالوجسٹ بارہا یہ کہتے ہیں مردوں کو کہ اپنی بیویوں کو جو ہے وہ تعریف کر دیا کریں, اور آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیا کریں, ان کو جو ہے وہ پیار سے جو ہے وہ سمجھا دیا کریں, کچھ اپنے جملوں میں جو ہے وہ نرمی لے آیا کریں. کبھی آپ دوستوں والا جو ہے وہ رویہ اپنی بیوی کے ساتھ رکھا کریں. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی مرد یہ سب کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غیرت کا تقاضا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں کر سکتے معاشرے میں. جو لوگ کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک گند پھیلا رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کریں بند کمرے میں جو مرضی لوگ کریں. تو آپ کی جو دوست ہیں بہت بیسٹ فرینڈ فضا علی, ان سے بہت انسپائر ہو رہی ہیں لڑکیاں کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ اگر اس طرح پبلکلی رومانس کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں. اس پر کیا کہیں گی؟ نہیں, خالی اسمائل سے تو بات نہیں بنے گی. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو کچھ ایکسٹریم لیول کا پبلکلی ہو رہا ہے نا. دیکھیں اس پر کیا کہیں گے؟ ان کے پرسنل میٹرز میں تو انٹرفیئر لیکن نہیں وہ نہ تو کر سکتی. پبلکلی ہو گیا نا, وہ بھی دیکھیں نا, وہ پبلکلی کر رہی ہیں, وہ اس کو بہتر سمجھ رہی ہوں گی تو وہ کر رہی ہوں گی. لیکن میرا ان کو مشورہ ہے, کہ نظر لگ جاتی ہے. اتنا مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں لوگوں سے چھپا کر رکھو. ایک اپنی دولت, ایک اپنی جو ہے وہ عزت کہ جن چیزوں پر تمہاری عزت بنی ہوئی ہے, اور ایک اپنی محبت. جب ہم نے سب چیزیں پبلک کر دی نا تو ہم نے پبلک کو اجازت دے دی کہ پبلک نے جو ہے وہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر آپ پر جو ہے وہ سوال کرتا ہے. بہت اچھا ہو کہ یہ محبت, یہ چاہت جو ہے وہ ریالٹی میں بھی ویسی ہی ہو جو دکھاوے میں ہے. جو دیکھیں کسی کا ہاتھ, اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اگر کوئی شخص جو ہے وہ سڑک پہ چل رہا ہے تو وہ غلط نہیں کر رہا. پہلے تو شوہر اپنی بیوی کا بیگ پکڑ لیتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا رن مرید, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ رن مریدی والی نہیں, بالکل رن مریدی والی بات نہیں ہے. شوہر اگر جو ہے وہ بیوی کا بیگ پکڑ لیتا ہے, یا بیوی کا شاپنگ جو وہ کر رہی ہے وہ شاپنگ پکڑ لیتا ہے, بچوں کو پکڑ لیتا ہے, تو یہ اس کی رسپانسبلٹیز ہیں. اس کی رسپانسبلٹیز میں اس کو جو ہے وہ یہ کہنا کہ بھائی یہ رن مرید ہے, یہ غلط ہے. جو میں کہتی ہوں وہ شوہر مجھے زہر لگتے ہیں جن کی بیویاں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں اور خود آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں. مجھے اس میں بڑی تکلیف ہے کہ یہ کون سے مرد ہیں, اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ. مطلب آپ کوئی اللہ معاف کریے, آپ کسی سلطنت کے بادشاہ ہیں جو آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے آپ کی رعایا جو ہے بھاگ رہی ہے. آپ کی بیوی آپ کا ہم سفر ہے, ہم سفر کا ہاتھ تھام کے ایک ساتھ چلا جاتا ہے. ہم سفر کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے نہیں بھاگا جاتا. یہ کون سے ہم سفر ہیں؟ پھر اسی لیے تو گھر بستے نہیں ہیں, بیویوں کو دیکھتے نہیں, پیچھے بیویاں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں اور آگے آگے جو ہے وہ خود بھاگ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کی بیویوں کو دیکھ, تو پھر یہیں سے تو غلطی شروع ہوتی ہے نا. دوسروں کی بیویوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہیں سے تو غلطی شروع ہوتی ہے, یہیں سے پھر گھر ٹوٹتے ہیں. جب ایک شخص اپنی بیوی کو محبت نہیں دے پاتا, توجہ نہیں دے, عورت کو کچھ نہیں چاہیے. آج میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دیتی ہوں, عورت کو چاہیے کیا؟ چاہیے کیا عورت کو؟ کیا چاہیے عورت کو؟ عورت کو کچھ نہیں چاہیے, عورت کو صرف توجہ چاہیے. اسے آپ کچھ بھی نہ دیں, اسے آپ توجہ دینے شروع کر دیں. میں 100% آپ کو کہتی ہوں کہ عورت جو ہے وہ کبھی آپ کے سحر سے نکل ہی نہیں پائے گی مردوں کے. صرف توجہ دینے شروع کر دیں, صرف یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ کی بیوی کب اچھی لگ رہی ہے, کب بری لگ رہی ہے, اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہیں, وہ آج اس نے کیسی لپسٹک لگائی ہے, اس نے کیسے بال بنائے ہیں. بہت سے مردوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی تیار ہوئی ہے تو اس نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہیں. غور سے دیکھتے ہی نہیں اپنی بیویوں کو.
اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے. وہ اچھا کھانا بنا کے لاتی ہیں, ہاں بہت اچھا کھانا بنایا, تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے اچھا کھانے میں نمک یا مرچ جو ہے وہ تیز تو نہیں تھا, نہیں اچھا ہاں ٹھیک ہی تھا بس میں نے کھا لیا. مطلب اتنی بے دردی سے اس کھانے کو کھایا اور اتنی بے دردی سے اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ دیکھا کہ جو ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ کس ورلڈ میں ہیں. جس طرح سے آج کل موبائل فون, ہاں یہی میرا سوال تھا کہ آپ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر بھی مسلسل موبائل فون یوز کر رہے ہو, تو پھر محبت کہاں گئی اور وہ آپ کا کوالٹی ٹائم کہاں گیا جو کہ میاں بیوی یا پارٹنرز نے اپنا ایک ساتھ اسپینڈ کرنا ہے, وہ کہاں گیا جب آپ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر بھی اس ٹائم کو اپنا موبائل میں ویسٹ کر رہے ہو. دیکھیں جو میاں بیوی ہے نا, وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک پہیہ ڈیمیج ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی, گاڑی اسی لیے رک جاتی ہے, ڈیمیج ہو جاتی ہے. لیکن یہ پہیے صحیح طرح سے چلیں گے کیسے؟ جب آپ ان کی کیئر کریں گے, انہیں توجہ دیں گے. ہم روزانہ اپنی گاڑی نکالیں اور اسے صاف ہی نہ کریں اور ٹائروں پہ غور ہی نہ کریں کہ اس کی ہوا کم ہو تو گاڑی بھی چلنا چھوڑ دیتی ہے. وہ کہتی ہے پہلے ٹائر میں ہوا بھراؤ پھر چلوں گی. تو پھر بیوی تو بیوی ہے بھائی, بیوی کو تو توجہ دینی پڑے گی نا. جو بیویوں کو توجہ نہیں دیتے پھر وہ بیوی کی جو ہے وہ محبت کو ترستے ہیں کہ جی ہماری بیوی ہمیں ٹائم نہیں دیتی. پہلے آپ ٹائم دیں پھر وہ آپ کو ٹائم دے گی. پارٹنر جھوٹا ہو کیسے پتہ لگے گا؟ دھوکہ دے رہا ہے کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کا پارٹنر آپ سے حسد کر رہا ہے, آپ کی کامیابی سے جل رہا ہے, اس کو ہضم نہیں ہو رہی وہ چیزیں, وہ پارٹنر ہے دشمن ہے؟ پارٹنر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. جو آپ کا ریئل پارٹنر ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا, وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. میاں بیوی میں بھی جیلسی ہوتی ہے, میں مانتی ہوں, لیکن یہ جیلسی جب حسد میں کنورٹ ہو جاتی ہے نا, ایک ایسی حسد جس میں ریونج آ جاتا ہے کہ میری بیوی اگر مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے یا مجھ سے زیادہ جو ہے وہ سمجھدار ہے یا مجھ سے زیادہ لوگ اس کو پوجتے ہیں یا اس کی عزت کرتے ہیں, تو جو ہے وہ وہاں آ کر جو کلیش آتا ہے نا ایک مرد کے ذہن میں, وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنی بیوی کی ڈگنیٹی اور اس کی عزت خراب کروں, اس کو جو ہے وہ توڑوں, یا اس کو جو ہے وہ اندر سے اس کی جو ہے اس کی کبھی تعریف نہ کروں, اس کے کسی کام کو نہ سراہوں. وہ اس سے بدلے لینے کے چکر میں جو ہے وہ اپنی محبت والا ٹائم جو ہے وہ غرق کر دیتا ہے. اور یہی کچھ عورتیں بھی کرتی ہیں. یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا. ریونج پہ میاں بیوی ہر بندہ نہیں اترتا. کئی بیویاں یا کئی مرد جو ہے وہ بہت اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, ایک دوسرے کے اچھے پارٹنرز ہیں. لیکن یہ جو حسد والے پارٹنرز ہیں نا, یہ زندگی برباد کر دیتے ہیں. یہ اپنا کام نکال رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا بندہ, یہ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے. جس نے ادھر منہ کر کے سو جانا ہے, جس نے 24 گھنٹے موبائل فون پہ لگے رہنا ہے, جس نے آپ کو دیکھنا ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ خوبصورت لگ رہی ہیں, اچھی لگ رہی ہیں, بری لگ رہی ہیں, جس کو یہ پتہ ہی نہیں آپ کہاں ہیں, جس نے کبھی آپ سے پوچھنا ہی نہیں کہ کتنی دیر بعد واپس آؤ گی, کب تم نے جو ہے وہ گھر آنا ہے یا تم کب جو ہے وہ گھر سے جاؤ گی. یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. اور کچھ عورتیں دھوکہ کھا رہی ہوتی ہیں, خود کھا رہی ہوتی ہیں, صرف گھر بسانے کے چکر میں. ایک بیوی کو اپنے شوہر کی ہر عادت کا پتہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے بغیر کتنا ٹائم گزار سکتا ہے. یہ بڑی ایک سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایسے پیشنٹ بھی آتے ہوں گے, اچانک سے شوہر جو ہے بیوی سے اوائڈ کرنے لگ جائے یا بیوی سے بات نہ کرے یا اس کو اس طرح سے وہ وقت نہ دے جو کہ اس کو دینا چاہیے, تو کیا اس کا مسئلہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں کوئی تیسرا ہے؟ اس کا پھر مطلب یہ ہے ڈائریکٹ کہ کوئی تیسرا آ چکا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ تو 2 طریقے سے ہی ہو سکتا ہے. یا تو کوئی اور آ چکا ہے, یہ تو 100% ایسا ہی ہے کیس میں. جب ایک مرد جو ہے وہ عورت کی طرف توجہ ہی نہیں نہ دے رہا, اس کو دے کہ نہیں رہا, اٹس مین وہ اس کی پسندیدہ عورت ہے ہی نہیں, اسے انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے اس عورت میں, وہ اور عورتیں دیکھتا ہے. جو اپنی بیوی نہیں دیکھتا وہ اور عورتیں دیکھتا ہے. یہ میرے ساتھ اس پر کسی نے بحث نہیں کرنی, کیونکہ یہ پکی بات ہے, یہ 100% سچی بات ہے. جس نے اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرنی, جس نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا, اس نے دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا ہے. وہ چاہے چھپ کے دیکھے, کنکھیوں سے دیکھے, یا پھر جو ہے وہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ دھوکے بازی سے دیکھے, لیکن وہ دیکھ رہا ہے. ایون ان کے جو ہے وہ تعلقات بھی ہوتے ہیں خواتین سے, کیونکہ اپنی بیوی اسی کو اچھی لگے گی جو اپنی بیوی کو غنیمت سمجھ کر جو ہے وہ اللہ کی بلیسنگ سمجھ کے قبول کرے گا, وہی اپنی بیوی کی عزت کرے گا. کردار کشی کون مرد کرتا ہے؟ دیکھیں یہ کچھ ذہنی مریض قسم کے مرد بھی ہیں جو کردار کشی پہ اتر آتے ہیں, جو یا خود کو جو ہے وہ امپورٹنس دینے کے چکروں میں اتنے گر جاتے ہیں کہ عورت کی کردار کشی پہ اتر آتے ہیں. کون مرد ہے جو کسی عورت کے کردار پہ بات کرے گا جبکہ عورت کے کردار میں بھی کوئی چیز ایسی نہ ہو؟ لیکن جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملی ہے نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ شک اگر کرنا ہے نا, آپ کو اگر کوئی چیز نہیں ملی ہے کہ مطلب آپ پوری اپنی انویسٹیگیشن کریں مگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی, آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں ریگولر کہ یا اللہ, جو مخلص ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے خود ہی جو ہے وہ ساری چیزیں یہاں کر دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن جس کے ذہن میں ایک دفعہ شک بیٹھ جائے نا, تو اس شک کی بیماری بڑھتے 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 اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ پھر یہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں.
کیونکہ آپ کب تک کسی دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں گے کہ وہ غلط ہے، اور کب تک دوسرا برداشت کرے گا. لیکن جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ خود کو صحیح پروف کرنے کی کوشش ضرور کرے. یہ میں ضرور کہوں گی. جب تک وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں اب یہ میری ریڈ لائن ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اس وقت آپ یہ چیزیں ختم کر دیں. لیکن لاسٹ ٹائم تک دوسرے بندے کو اتنا چانس ضرور دیں کہ وہ آپ پہ پورا جو ہے اس کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بحال ہو. لیکن اگر اس کی روزانہ کوئی ایک نئی سے نئی ڈیمانڈ جو ہے وہ نکل رہی ہے تو پھر وہاں جا کر آپ جو ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر نبیہہ، اب آپ پر آتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے متعلق باتیں کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر بڑا، آپ نے ویسے لوگوں کو جواب بھی دیا، میں نے دیکھا ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں ایسے، کچھ لوگ جو آپ سے جلتے ہیں یا حسد کرتے ہوں گے یقیناً، کچھ ایسی تصاویر اٹھا کر ڈاکٹر نبیہہ ماڈلنگ کرتے ہوئے، ڈاکٹر نبیہہ فلانے ٹی وی چینل پہ، ڈاکٹر نبیہہ بہت ساری آپ کی وہ ویڈیوز کے اوپر جو آپ کا وہ ڈیٹ لگائی جا رہی ہے وہ بہت سال پرانی کی کہیں لگائی جا رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں، وہ کب کی تصاویر ہیں، وہ ماڈلنگ اصل ہیں بھی یا نہیں ہے؟ اچھا، اس میں بہت ساری تو اصل ہے ہی نہیں، اے آئی ہیں. ہاں جی. اچھا، بہت ساری تو اصل ہے ہی نہیں. ہاں، وہ ایک میرے پرانا اکاؤنٹ میں نے جو بنایا تھا 2014 میں. اچھا، اور اس پہ تو 1995 میرا خیال لکھا ہوا ہے. اچھا، نجومی پروگرام کی وہ پکچرز ہیں. نجومی پروگرام میرا جو ہے وہ شروع ہوا ہے 13-14 میں. ٹھیک ہے. اور وہ لائیو شو تھا ہمارا، کوہ نور نیوز کا جو ہے وہ شو تھا نجومی. وہ اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس پہ 1990 لکھا ہوا ہے. ہاں، 1995 1990 اور 1995 میں تو میں چھوٹی سی تھی. میں وہی تو، وہ اس وقت ڈاکٹر نبیہہ بھی ایسی تھی. اور آج یہ کیا، یہ کون لوگ ہیں ڈاکٹر نبیہہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے ذہنی مریض ہیں، اور ان کی میں بہت جلدی جو ہے وہ کلاس کرنے والی ہوں، کیونکہ یہ پیجز میں نے اٹھا کے جو ہے وہ NCCI میں دے دی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں بہت جلد جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی دائر کرنے جا رہی ہوں. میرے وکیل ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ صرف ایک ہی پرابلم ہے، جس دن آپ خود آ گئی نا عدالت، اس دن انہوں نے سب نے جو ہے وہ سیٹ ہو جانا ہے. بیسکلی میں خود ہی جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ چھوٹ دیتی رہتی ہوں کہ یہ بدتمیزیاں سوشل میڈیا چلتا ہی رہتا ہے، سوشل میڈیا کے چلیں کر لیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ کتنی غلط بات ہے کہ 1990 لکھا ہوا اس پہ، جبکہ 1990 میں اتنی چھوٹی ہوں. 1993 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور میں اس وقت 2 کلاس میں تھی. اچھا، اور اس میں تو آپ کو بہت ہی پیچھے لے گئے ہیں. دیکھیں میرے پاس میرے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ 1992 93 میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کو جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. حیا نام کی تو ان لوگوں کو کوئی چیز رہ گئی بھی نہیں ہے. مجھے کسی چیز پر غصہ نہیں چڑھتا اور نہ غصہ آتا ہے، لیکن جب آپ کی کریڈیبلٹی کو ایسے گندا کیا جائے نا، مطلب میری امی بھی جو ہے وہ 1970 میں پیدا نہیں ہوئی، تو میری امی جب اب ان کی پچھلے سال ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ 58 ایئرس کی تھیں، 59 ایئرس کی ہوں گی. تو آپ مجھے بتائیں، میں یہاں پہ 70 سال کی ہو گئی. مطلب میں اپنی امی سے بھی بڑی ہوں اور میں ان کی نانیوں سے بھی بڑی ہوں اور میں ان کی دادیوں سے بھی بڑی ہوں. آپ کو اس بات پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ میں کون سا لگتی ہوں، جتنے مرضی سال کا بنا دو. میں ان کو کہتی ہوں بھائی میں 1000 سال کی ہوں. ہاں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں ہر سال 1000 سال کی ہو جاتی ہوں، تو تم پلس کرتے جاؤ کہ میں کتنے سال کی ہو گئی ہوں. لیکن ڈوب مرنا چاہیے ان بے حیا لوگوں کو، ایسے مردوں کو بھی ایسی عورتوں کو بھی جو مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر. اور وہاں پر ایک پیج انہوں نے بنایا، اس پہ لکھا ہوا ہے میں کزن ہوں ڈاکٹر نبیہہ. ہاں جی بالکل. میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں، وہ آپ کے وہ ساری ایک اور چیز کلیئر کر دوں آپ کے پروگرام میں کہ میری کوئی کزن سوشل میڈیا پر ہے ہی نہیں. ہم پٹھان فیملی سے ہیں، ہماری کزنز جو ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. یہ تو صرف میں ہی ہوں جو میں نے جو ہے وہ یہ آؤٹ آف وے جا کے انہیں پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ایک ماہر نفسیات ہے، ایک اینکر پرسن ہے، تو اس کا کام ہے جو ہے وہی چل رہا ہے. نہیں تو ہمارے خاندان میں کوئی لڑکیوں لڑکوں کو اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر نبیہہ آپ کے اسی جواب سے سوال، آپ کا ایک ویڈیو کلپ بڑا وائرل ہوا تھا کہ میں پردہ کرتی ہوں گھر آئے، وہ بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنا. نہیں تو کرتی ہوں، یہ کیا تھا؟ کون سا جھوٹ بولا؟ لوگ اس میں بڑے بےہودہ کمنٹس تھے. دیکھیں بےہودہ کمنٹس ہوں گے، میں ان کے جو ہے وہ بےہودہ سوچ کی ذمہ دار تو نہیں ہوں. سوچ ہی بےہودہ ہے تو کمنٹس بھی بےہودہ ہی ہوں گے نا. بےہودگی وہی پھیلائے گا جو خود بےہودہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں آپ کے بارے میں غلط بات کروں گی نا تو اٹس مین کہ میں غلط ہوں. ٹھیک ہے، آپ جو مرضی کر رہی ہیں سے میرا کنسرن نہیں ہے، آپ نے اللہ کو جا کے خود جواب دینا ہے. میں پردہ کرتی ہوں، ہاں میں کرتی ہوں، مرضی میری، میں جس سے مرضی پردہ کروں، جس سے مرضی نہ کروں، یہ میرا ذاتی فیل ہے. میرے پرسنل امیج پہ بات نہیں کر سکتے. پلمبر آپ کو ٹی وی پہ دیکھنے کا
ہاں تو پلمبر ٹی وی پہ دیکھ لے, کوئی بات نہیں ہے, پلمبر ٹی وی پہ دیکھ لے گا, گھر میں پردہ کر لے. یعنی آپ یہاں اور میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل سامنے ہمارے ایک کیمرہ ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, ایک کیمرہ مین جو ہے وہ موجود نہیں ہے یہاں پہ, بالکل ایسا ہی, صرف آپ کی ایک پروڈیوسر یہاں پہ بیٹھی ہے, ابھی آئی ہیں, وہ بھی ابھی آئی ہیں, میں اور آپ اس کمرے میں اکیلے ہیں, تو ساری زندگی تو ہماری اسی طرح گزر جاتی ہے کیمرے کے سامنے, ہمیں کیا پتا سامنے کون ہے, سامنے ہمیں کون دیکھ رہا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا. ہاں ٹھیک ہے, کہ مطلب ہم, اور جب گھر میں کوئی پلمبر یا جو ہے وہ الیکٹریشین آتا ہے تو میرا اس کے سامنے جانا ضروری تو نہیں ہے نا آپ کا جانا, بھائی کام کروائیں گے نا, جو نے کرنا ہے. آپ نے یہ میں نے اس سوچ کے ساتھ کہا تھا کہ میں ان سے پردہ کرتی ہوں, باقی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور مجھے وہ نہیں کہا تھا کہ میں کوئی پردہ کر کے آ جاتی ہوں یا نہیں آتی نا, میں نے بس اتنی سی بات کی تھی, اس کا بتنگڑ بنایا, ہر چیز کا بتنگڑ بناتا ہے. آپ کا بہت بنتا ہے ڈاکٹر نبیہہ, یہ وہ اس وجہ سے کہ میں نے 2-4 کو بھی لٹکایا نہیں ہے نا. ہاں اب یہ آپ وارننگ دے رہی ہیں. ہاں میں وارننگ دے رہی ہوں, ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اب میں وارننگ دے رہی ہوں. سب سے زیادہ آپ وجہ بتائیں پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ گند پھیلانے والے جو ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا پاس ہے, اور نہ انہیں کسی اور کی بہن بیٹی کا عزت کا پاس ہے. اب جو بدتمیزی کرے گا وہ بھگتے گا. NCCI میں نے آپ کو بتایا کہ میں جا رہی ہوں, اور یہ میں 100% آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے مقدمے دائر کروں گی, اور جتنے ہو سکے, کیونکہ یہ لوگ باز نہیں آ رہے نا. بدتمیزی, ہر وقت بدتمیزی اچھا نہیں لگتا اس طرح سے کہ آپ جو میری کریڈیبلٹی کو گندا کرتے رہو, آپ میرے خلاف ہی جو ہے وہ محاذ کریں. میں نے آپ کو کیا کہا ہے, یا میں نے آپ کی کوئی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے, میں نے آپ کی کوئی جو ہے وہ پیسے کھائے ہیں, میں نے کوئی جو ہے وہ کوئی فراڈ کر دیا ہے, کیا کر دیا میں نے, جو ہر وقت بیٹھ کر میری کسی نہ کسی جملے کو جو ہے وہ بدتمیزی آپ کرتے رہتے ہیں, اور مجھے جو ہے وہ آپ نشانہ بناتے رہتے ہیں, تو پھر تیار رہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کرنے تو ہی نہیں, یا آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, یا آپ کو اور زیادہ شہرت دیتے ہیں. میں کہتی ہوں میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی شہرت پہ جس میں یہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں. ہسبینڈ کا نام آپ نے لیا تو آپ سے ایک اور سوال کر لوں. نہیں, ہسبینڈ کے متعلق نہ کرنا. ہسبینڈ کے متعلق نہیں, شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی زندگی میں کیا فرق آیا, کیا لگتا ہے کہ کیا چینجز آئے ہیں؟ رسپانسبل ہو گئی, ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ہاں رسپانسبل ہو گئی ہوں کافی. اب آپ کوکنگ بھی کرتی ہیں؟ کوکنگ بھی کرتی ہوں, اور اپنے ہسبینڈ کے سارے کام خود کرنے کی کوشش کرتی ہوں. نوکرانیوں پہ, کام والیوں پہ چھوڑنے والی میں ہوں نہیں, مجھے یہ کام چیزیں پسند نہیں ہیں. اور بس یہ ہے کہ رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے. بس خوش ہیں؟ اللہ کا شکر, خوش ہیں. جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا؟ اچھا دیکھیں, ہر چیز آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ملتی, کسی کو بھی نہیں ملتی. میں اپنی کیا بات کروں, کسی کو بھی نہیں ملتی. آپ کو اپنی مرضی کے مطابق, کسی کو حسب آرزو نہ ملا, نہیں ملتے. تو آپ کو سب چیزیں اپنی مرضی کے مطابق لانے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے. شادی شدہ زندگی کو کچھ وقت دینا چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. ہر دو مختلف سمتوں کے مسافر ہوتے ہیں, میاں اور بیوی. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ رائٹ پاؤں کا جوتا لیفٹ میں نہیں پہن سکتے, اور لیفٹ پاؤں کا جوتا رائٹ میں نہیں پہن سکتے, آپ کارٹونی لگیں گے. تو اسی طرح میاں بیوی کے مزاج بھی جو ہے نا رائٹ اور لیفٹ ہیں. تو یہ رائٹ اور لیفٹ والا جو سلسلہ ہے نا, اس کو آپ کو ایکول وے میں لانے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا, اور سمجھانا پڑے گا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا لگتا ہے. آپ کی اب تک کی جتنی بھی زندگی گزری ہے, اس کا سب سے بڑا دکھ جو کہ نہ بھولنے والا ہو, جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑا تھا, یہ نہیں تھا ہونا چاہیے؟ کیا میں بہت سارے لوگوں کے لیے نا بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں, اور میری زندگی میں نا کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری طرف دیکھتے ہیں کہ میں ان کی مدد کروں کسی نہ کسی طور پر. ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بہت مجبور ہیں, تکلیف میں ہیں. میں جتنوں کا کر سکتی ہوں میں اتنا کا کر دیتی ہوں انڈیویجول, لیکن یہ چیریٹی کے کام اور یہ جو لوگوں کی خدمت خلق ہے نا, یہ میں زیادہ اس وجہ سے نہیں کر پاتی کہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں لوگوں کو کہ میں ویڈیو بنا کے یہ کہوں کہ آپ مجھے جی ڈونیٹ کریں, میں فلاں کے لیے یہ کام کر لوں. اور یہ آپ کا دکھ ہے؟ یہ میرا دکھ ہے. اور خوشی میں نہیں کہہ سکتی لوگوں سب کو سے کہ بڑی بھائی خوشی آؤ میرے ساتھ دو, مجھے پیسے دو, میں لوگوں کے لیے مدد کروں, یہ میں نہیں کہہ سکتی. یہ میرے اندر جو ہے اتنی جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں. بس جو میری اپنی جیب گوارا کرتی ہے, میں تھوڑا بہت لوگوں کی ہیلپ کر دیتی ہوں. ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ ہماری ہیلپ کرے گی, لیکن اب ظاہر ہے میں بھی اتنا اگر کماتی ہوں گی تو میں بیچاروں کے لیے کچھ کر پاؤں گی نا. تو اس لیے بس اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام پہ پہنچائے. ایک تو یہ دکھ ہے کہ میں نہیں کر پا رہی, اللہ تعالیٰ بس میرے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے, مجھے بہت ساری دولت دے کہ میں لوگوں میں بانٹوں. مجھے یہ شوق ہے, مجھے یہ شوق ہے کہ جب میں رستے سے گزروں اور میں اپنی گاڑی میں موجود ہوں تو کوئی تکلیف میں, کوئی اذیت میں اپنی گاڑی روکوں, اس سے پوچھوں اس کی تکلیف, اس کا مسئلہ, اس کے پاس اسے ٹائم دوں اور اس کے مسئلے کا حل کروں. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کے مسئلے جس دن میں نے حل کرنے شروع کر دی ہے نا, اللہ کی بلیسنگ سے, اللہ ہی کرنے والا ہے, اللہ ہی بندے کو طاقت دیتا ہے, تو اس دن میں اپنے آپ کو سمجھوں گی کہ میں کامیاب ہو گئی. ابھی تو میرا سفر سٹارٹ ہوا ہے, ابھی تو میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی مقام پر بھی نہیں ہوں. اللہ مجھے مزید دے. اور دوسرا دکھ میری زندگی کا یہ ہے میری والدہ کا میری زندگی سے جانا.
وہ تو ایک ایسا دکھ ہے کہ جو بیان نہیں کیا جا کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ نے جو جان بھیجنی ہے اسے واپس تو لینا ہی لینا ہے, یہ ہم اس سے تو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ہمیشہ ہر شخص جو ہے وہ میری والدہ کے لیے بالکل دعا کیا کرے, دعائے مغفرت کی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات بلند کرے. جب تک وہ زندہ رہی ہیں میں نے ہمیشہ ان کو عزت اور تکریم دلوائی بھی ہے اور دی بھی ہے. اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو میرے جتنے بھی فالوورز ہیں, جاننے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, میں فالوورز نہیں کہتی, میں کہتی ہوں جتنے بھی مجھ سے پیار کرنے والے ہیں, جو نفرت کرنے والے بھی ہیں, وہ بھی کبھی موقع ملے تو میری والدہ کے لیے دعا کر دیا کریں. مائیں سب کی ایک جیسی ہیں, مائیں چاہے کوئی نفرت کرے چاہے کوئی محبت کرے, بس اور کوئی دکھ نہیں ہے. سب سے بڑی خوشی جو آج تک ملی اور آپ نے کہا یار بھائی یار یہ تو اینڈی ہو گیا یار یہ تو اینڈی ہو گیا آج, یہی تو بس چاہیے تھا. کیا تھی وہ خوشی اب تک کی زندگی کی؟ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتی ہے, اب تک جو آپ کو مل گئی ہو. لوگوں نے نا مجھے بدنام کرنے کی اور مجھے ذلیل کرنے کی بڑی کوششیں کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے. مجھے اپنے اللہ پہ اس چیز کا جو ہے نا وہ بڑا میرا یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے بڑے سکینڈل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر نبیہہ, ہوئے پتہ نہیں کس سے رابطے ہوئے ہیں, ہاں کچھ ملے, اس کا کچھ مل جائے, کہیں سے اس کا کوئی ویڈیو مل جائے, اس کی کوئی گند مل جائے. بالکل میں نے وہ جو پرانی کوئی ٹک ٹاکس کی گانوں پہ ویڈیوز بنائی ہوئی تھی وہ بھی وائرل کر دی. بیچاروں کو ملا ہی کچھ نہیں. ڈاکٹر نبیہہ نے کردار پہ ہی کام کیا تھا. اچھا, کپڑے میں جیسے مرضی پہنوں, جتنے مرضی ماڈرن پہنوں, وہ میرا جو ہے وہ ایک سٹائل تھا. میری مجبوری بھی تھی, میڈیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں پہننے پڑتے ہیں ماڈرن کپڑے, لیکن کردار پر جو ہے نہ میں بات برداشت کرتی ہوں اور نہ میں وار برداشت. ایک عورت جو با کردار اس کو کرنی بھی نہیں چاہیے. اور آپ بھی مجھے اتنے عرصے سے جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں, آپ بھی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, میں آپ کو جانتی ہوں, آپ مجھے اچھے سے جانتی ہیں کہ میں کس قسم کی بندی ہوں. ایک ہی شخص کو جو ہے کے ساتھ میں چنا ہے, کئی سالوں بعد دھماکہ کیا آپ نے. دیکھیں 6 سال تک میں نے اپنی زندگی کو سوچا بھی نہیں کہ میں نے یہ اسٹیپ جو ہے وہ لینا ہے, اور اس سے پہلے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. لیکن جب اسٹیپ لیا تو پھر اچانک ہی لے لیا, اور کچھ کہا نہیں جا سکتا. مطلب اور لوگوں نے مجھے شادی سے پہلے بھی اسی شخص کے ساتھ ہی دیکھا, ایسا ہی ہے, اور وہ تب بھی ہمارا بڑا جو ہے وہ عزت والا, بڑا رسپیکٹ والا رشتہ تھا. اور آج تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بدلنا چاہیں زندگی میں تو کیا بدلیں گی؟ کوئی ایک آپ کو چینج کرنے کا موقع ملے تو کیا چیز چینج کریں گی زندگی میں؟ ہاں, وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے, کوئی ریپلیسمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اپنی کوئی عادت بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا چینج کریں گی؟ میں تو بہت کچھ چینج کرنا چاہوں گی. کوئی ایک چیز بتائیں جو آپ واقعی میں چینج کرنا چاہتی ہیں, وہ بتائیں. اپنی لائف میں اگر میں کچھ چینج کرنا چاہوں گی تو ویسے تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ جسے میں چینج کرنا چاہوں. میں خوش ہوں یار یہ مطلب کیوں ہے میری زندگی میں, کیوں ہے, بس اسکپ. اچھا, کوئی شخص تو ایسا ہے نہیں کہ جس کو چینج کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ تعلقات کوئی رکھے نہیں, سلام دعا رکھی کوئی نہیں. میں جو آتا ہے ویلکم, جو جاتا ہے اس کو ٹاٹا بائے بائے, وہ میرے لیے بہت آسان کام ہے. میں زیادہ ٹینشن میں نہیں پڑتی. ڈاکٹر نبیہہ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ خود پسند ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خود پسند ہے, یہ حقیقت ہے؟ اچھا, میں اپنی فیوریٹ ہوں. آپ اس کو آپ اپنی فیوریٹ ہے؟ ہاں, میں اپنی فیوریٹ ہوں. اور مجھے سچ بولنے والے اور حق پہ قائم لوگ جو ہیں وہ پسند ہے. اب آپ نے یہ وہ کرینہ کپور والا ڈائلاگ تو نہیں بولا میں اپنی فیوریٹ ہوں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں آپ کو مطلب آپ کو اپنی پرسنالٹی پسند ہے. ہاں, مجھے اپنی پرسنالٹی, میں اپنی پرسنالٹی کے ساتھ خوش ہوں. میں اپنے ساتھ ہی خوش ہوں. آپ اسے خود پسندی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, لیکن میں اپنے ساتھ خوش ہوں. لوگ مجھے تکلیف دیں, لوگ مجھے اذیت دیں, یا لوگ میری کریڈیبلٹی کو گندا کریں, یہ میں اجازت نہیں دیتی کسی کو. یہ تو اب سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ان کو کھلے عام اجازت مل گئی ہے. نہیں تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو جو ہے وہ یہ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی. خود میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ فیچرز میں بتائیں سب سے پہلے. فیچرز میں؟ ہاں, کہ آپ کو لگے یار یہ میری چیز بڑی پیاری ہے. آنکھیں. آپ کو اپنی آنکھیں پسند ہے؟ بہت پسند ہے. ہاں, بس ٹھیک ہے, اچھی لگتی ہیں. اچھی لگتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیس پر آنکھیں ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں, تو آنکھیں پسند ہیں مجھے. ڈریسنگ کون آپ کی خود سے کرتی ہیں یا کوئی آپ کے لیے سلیکٹ کرتا ہے؟ اب تو خیر آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے شوہر بھی ہیں, تو کون سلیکٹ کرتا ہے آپ کی ڈریسنگ؟ میں خود ہی کرتی ہوں زیادہ تر. ایسٹرن آپ کو زیادہ پسند ہے یا ویسٹرن زیادہ پسند ہے؟ اچھا, میں سچی بات بتاؤں, مجھے ایسٹرن ویسٹرن مکس ہی پسند ہے. ہاں, اور کیا لگتا ہے میں کس میں زیادہ پیاری لگ رہی ہوں؟ ایک دیکھ کے بندہ اپنے آپ کے اپنے لک دیکھتا ہے تو کہتا ہے نا یار میں میرے پہ ایسٹرن زیادہ پیارا لگتا ہے, یا نہیں یار میرے پہ ویسٹرن. اچھا, ویسے میں دونوں ہی پہن لیتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی لگتا ہے. دونوں ہی ٹھیک لگتے ہیں. جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں سب کو؟ کوئی شکایت, کوئی دکھ, کوئی پیغام, کوئی دھمکی, کچھ بھی؟
دھمکیاں لگوا لو. کیا لگوا دے کوئی لگوا دے. نہیں کوئی دھمکی نہیں, کوئی ایسا پیغام نہیں. میں نے کیا پیغام دینا ہے, میں نے تو صرف یہی کہنا ہے کہ دیکھیں عزت کریں اور عزت دار بنیں. عزت دار ہی دوسرے کی عزت کرتا ہے. جس میں خود عزت نہیں ہوگی وہ دوسرے کو ہمیشہ بدنامی کرے گا اور برباد کرنے کی کوشش کرے گا. بالکل. آپ کی تربیت اگر اچھے ماں باپ نے کی ہے تو آپ کو یہ بتانے کی یا کوئی میسج دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. گند میسج وہی کریں گے جن کے ماں باپ نے ان کی گندی تربیت کی ہے. گالم گلوچ یا بدتمیزی وہی کرتا ہے جو جاہل ہے. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاہلوں سے بحث نہیں کی جاتی. تو اس لیے آپ مجھے انہیں چھوڑ ہی دیں کہ میں ان کو کوئی میسج دوں. بس اب آپ جب کریں گی تو وہ تبھی دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیہہ, آپ کے ٹائم کا بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے.